बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। पता नहीं यार, रात गए बहुत सी चीज़ें हमने देखी, बहुत सी चीज़ें नोट की। पता नहीं हम अखलाकियात की पस्ती में कहाँ तक जाके गिर गए। एक तरफ जब पूरी दुनिया के हुक्मरान, चाहे बर्तानिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे तुर्की हो, चाहे कनाडा हो, ये पाकिस्तान का पुरसा दे रहे हो पाकिस्तान को कि जनाब इस गम की घड़ी में जो आपने इतनी शहादतें रिसीव की हैं, मस्जिद के दिन, मस्जिद के जुम्मे के दिन आपने ये धमाका रिसीव किया। आपके पाकिस्तानी जो भाई हैं खून में नहा गए, इनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। उस वक्त पंजाब में बसंत, बल्कि लाहौर में बसंत अपने अरूज पर नजर आ रही थी। और मैं इसका खुद विटनेस हूं कि शाम 6 बजे तक किसी छत से कभी मरियम औरंगजेब साहबा भी पर बता रही हैं कि ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का विजन था शाम 6 बजे तक, और धमाका हुआ 1:30 बजे के जहन में रखिएगा। वो बता रही हैं, कभी किसी छत से हमारी अज़मा बुखारी साहबा बता रही हैं, कभी फलाना मिनिस्टर पंजाब का, कभी फलाना। मैं आप कह रहा हूं कि कमाल ही काम था, कमाल ही काम था। और पूरी दुनिया उस दौरान सदर पाकिस्तान से, वजीर आजम पाकिस्तान से उनसे पुरसा दे रही थी कि जनाब हम आपके गम में बराबर का शरीक हैं। फिर क्या था, आवाम का रद्द अमल था। बेसी तो मैंने अपने मीडिया की भी देखी सर, कमाल देखी, कमाल देखी, मगर फिर अवाम का एक रद्द अमल था। अवाम कुछ और चाह रही थी, अवाम कुछ और चाह रही थी। अवाम ये चाह रही थी कि सारे पाकिस्तान में, मुल्क भर में सोग का ऐलान किया जाए, पाकिस्तान का परचम सरनगू किया जाए, पाकिस्तान गमज़दा है। कहने को तो भी तो 32 आपको अफराद पता है ना। या सही भी एक स्ट्रेटेजी थी, आहिस्ता 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 होने वाले लॉ से मुतल्लिक आपको बताएगा। मेरे पास तो तादाद कुछ आजाद जराए से 100 से भी ज्यादा है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, एनी शाहिदीन बता रहे हैं। लेकिन ये अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। अवाम ये चाह रही थी शौदा को उनके एजाज के साथ दफनाया जाए, उनकी फैमिली की कंपनसेशन की जाए, उनकी गम गुसारी की जाए। अवाम ये चाह रही थी। फिर जब अवाम का जब मुसलसल है ना, वो आवाज़ खल्क नक्कार खुदा है, फिर रात गए मरियम नवाज साहबा ने ना। अच्छा किया, मैं इसको अच्छा कर दूंगा, देर है, समझ आ जाए, कोई मसला नहीं। वो मीडिया स्ट्रेटेजी सब कुछ भरपूर, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, अरबों रुपया मीडिया को खिलाया, वो अपनी जगह पर ना। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं द वेक ऑफ इस्लामाबाद ट्रेजेडी जो इस्लामाबाद में हुआ, तो हम जितने भी जो बसंत रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं ना सरकारी, हम इस शेड्यूल को कैंसिल करते हैं। और स्पेशली आज के दिन भी जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मेगा बसंत शो, लिबर्टी उसमें शामिल है, उसको हम कैंसिल करते हैं। इसके अलावा दीगर जितनी भी हैं, ताकि हम ये ख्वारजी जो है ना, इन्होंने जो नुकसान पहुंचाया, हम इस गम में बराबर के शरीक हैं। और ये एक बात मैं भी आपको बताऊं ऑनेस्ट ईमानदारी से, इस वाक़े के बाद लाहौरियों ने बसंत को भी नहीं मनाया। रात गए वो चीज़ थी नहीं। और मैं ईमानदारी से रात को खुद गाड़ी में घूम के देखा, जो अंदरूनी शहर के अंदर दोस्त वगैरह बसंत मना रहे थे, वो भी बता रहे थे। और हवा भी सोगवार थी, नहीं थी हवा, नहीं थी हवा, उन्होंने भी बताया। तो मेरा ख्याल है बसंत की तमाम तकरीबात को मनसूख करके मरीम नवाज साहब का जो ऐलान है, ये खुश आइंदा है। शायद उन्होंने अपनी मुस्तकबिल की सियासत बचाई है, कुछ भी बचाया। चूंकि ये ऐलान बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, इनको भी जब तक 15 बंदे मशवरा दें, कोई मखसूस कॉल ना, ये कोई काम नहीं करते। मैं आपको 6 साढ़े 6 बजे तक का बता रहा हूँ, 6 साढ़े 6 बजे तक का बता रहा हूँ। फिर उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे जब ये ट्वीट आया, तो फिर बात कुछ और थी। मुझे दिन गुजर चुका था, वो एक बार रौनक जरूर दिखा देनी थी। बहरहाल, ये मजलिस वातुल मुस्लिमीन ने इस सिलसिले में आज बरोज़ हफ्ता मुल्की एहतजाज का ऐलान किया जी। लेकिन मैंने मीडिया की ज़रा सुन लें, मैं ज़रा आपके सामने रखना चाहता हूँ सर। मैंने कल जुम्मा पढ़ा, जुम्मा पढ़ने के बाद सर मुझे आप यकीन जाने नहीं समझ आई, क्योंकि मैं मोबाइल नहीं देख सका। मैं मुख्तलिफ जब पता कोई बुक फेयर था उस जगह पे था, मैंने कहा था थोड़ी बुक्स वगैरह उधर से खरीद लें। वैसे गेस्ट अब उधर मौजूद थे, इन सब चीज़ों पर लगे हुए थे। सर कहीं नहीं पता था कोई मीडिया, कोई तस्वीर, कोई पाकिस्तान का मीडिया, नो 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 नो, कुछ नहीं था सर। हर चैनल पे रोशनी रोशनी नजर आई थी, बीपर्स ही बीपर्स नजर आ रहे थे। किसी कोई रिपोर्टर्स थे, कोई एंकर्स थे, कोई कराची से एंकर आए हुए थे, कोई इस्लामाबाद से एंकर आए हुए थे। वो सिर्फ कलर, रंग, रोशनी, ये सब बता रहे थे, सब बता रहे थे। मैंने भी ट्रांसमिशन की टीवी पर, मगर मैंने इस गम के साथ की, इस गम को बताया मैंने।
میں نے ہر جگہ پہ پہلے اس غم کو رجسٹر کرایا، مگر یہ بحیثی اپنی جگہ پر تھی، کوئی چھتیں بک تھیں سر، کارپوریٹ سیکٹر بیچ میں انوالو ہو گیا سر، کیا کیا بڑے بڑے برانڈس نے چھتیں لے لی تھی، تو سر وہ کیسے ختم کرنا تھا؟ میں میں کہہ رہا ہوں عوام کہہ رہی ہے پاکستان کا قومی پرچم سر نگو ہو، اس سے آدھے لوگ اگر دنیا سے جائے تو لوگوں بلیک ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں سر، رات تک نہیں ہوا، بس سارا چکر اس بات کا ہے۔ اچھا پھر باقاعدہ شناخت ہوئی جی، خود کش حملہ آور کی جی، اس کا نام ہے یاسر، اس کا شناختی کارڈ مل گیا جی، 2000 میں پیدا ہوا ہے جی، بہادر خان اس کے باپ کا نام ہے، اور کلدم تنظیم داعش سے اس کا تعلق نکلا ہے، اور یہ پشاور کا رہائشی ہے جی، یہ ترلائی خود کش دھماکے کے حوالے سے۔ خیر ابھی اور بھی بڑی اطلاعات ہیں، وہاں کچھ تقریریں شکریریں بھی ہوئی تھی اسی دن، کوئی اور بھی بڑے معاملات تھے ساتھ ہی کسی اور جگہ پر۔ بہرحال یہ کسی عقیدے کے اوپر، کسی مذہب پر، کسی فرقے کے اوپر نہیں تھا، یہ باقاعدہ انسانیت کے اوپر حملہ تھا، جو بہرحال سب کچھ ہوا جی۔ اور یہاں یہ ہوا، خواجہ آصف صاحب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ 600 سے 700 افراد ایک مہینے کے اندر مارے گئے ہیں، جن میں بے شمار افغان شہری ہیں۔ آج والا جو حملہ تھا نوشہرہ سے اسلام آباد آیا تھا، مگر پچھلے کچھ عرصے میں افغانستان آتا جاتا رہا ہے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت جو ہے، میں نے کہا میں آپ کو یہ رپورٹ کر دوں جی۔ اچھا ادھر کچھ دیگر چیزیں بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو تھوڑے پولیٹیکل سینیریو میں آپ کو بتاؤں۔ رات کے ایک بونڈی سی رپورٹ جاری کی گئی عمران خان صاحب کی میڈیکل کی، وہ ایک ہفتہ پہلے جو پیمز کے چیف نے کی تھی، سیم وہی ہے، وہ جو عطا طارٹ صاحب نے کہا تھا نا وزیر اعظم کے کہنے پہ رپورٹ، سیم کاپی پیسٹ، میں نے کہا مذاق ہی تھا اور کیا تھا، لیکن یہ تمام چیزیں رات کو ہوئی ہیں جی۔ ادھر ایک اور پیش رفت ہوئی ہے، وہ پیش رفت ہوئی ہے سیاسی منظر نامے پہ۔ اس پیش رفت میں یہ کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے سربراہ جو تھے نا محمود خان اچکزئی صاحب، ان کے ساتھ اسد کیسر تھے، عاطف خان تھے، جنید اکبر، اخوان زادہ حسین، یوسف زئی، مولانا عبدالغفور حیدری، سینٹر مولانا عبد الواسع، سینٹر کامران مرتضیٰ، رات کو جی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے، اور یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ساؤتھ افریقہ میں تھے، ساؤتھ افریقہ سے فون کر کے انہوں نے یہ رکھی تھی سیٹنگ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کا جو اور یہ اپوزیشن کا جو پہیہ جب ہڑتال ہے اس کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ حمایت سے مراد کیا لیا جائے وہ سن لیں، انہوں نے کہا ہم اپوزیشن کی پہیہ جم کی حمایت کرتے ہیں، ہم 8 فروری کو اپنے جلسے جلوس منسوخ کرتے ہیں، ہم پہیہ جام کی حمایت کرتے ہیں، اپنے جلسے 8 فروری کے بعد کریں گے، ضمنی انتخاب چرائے گئے، ہمارا موقف ہے ہم نئے نئے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اسلام آباد دھماکے پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ مولانا صاحب نے اس موقع پر یہ کہا جی کہ ہم ایک ایک وقت میں دو احتجاج نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کی حمایت کریں گے، اپنا احتجاج پھر کسی اور دن کریں گے۔ مولانا صاحب کو بھی پتا ہے کہ اس کے احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے ہونے نہ ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پتہ چلے مولانا صاحب کہیں کہ میں اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کرتا ہوں، تو پھر پتہ چلے کہ جی ہاں اپوزیشن کے ساتھ کوئی جا کے اسٹرینتھن ہوا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہونے والے واقعے کی مذمت کرتے اور سمجھتے کہ حکومت عوام کو امن و امان دینے میں ناکام رہی ہے، اسے اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ محمود خان اچکزئی نے اس موقع پر کہا آج پاکستان بہت بڑی مشکل میں ہے، یہ 2 نمبر حکومت اسے حل نہیں کر سکتی، فوج کو حدود میں جانا ہوگا، سویلین بالادستی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ تو تھی پولیٹیکل خبریں۔ کل ایک اور بھی بہت بڑی اہم پیش رفت تھی جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں، کیونکہ پاکستان میں غم ہی اتنا بڑا تھا، میں دوسرے غم کو دیکھ ہی نہیں سکا۔ دوسری وہ تھا ایران اور امریکہ کے مذاکرات، جو مسقط میں ہوئے، اس کا پہلا فیز کامیابی سے ہو گیا جی، اور اس پہ بہت سی چیزیں تھیں۔ ایران نے عمان میں ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کے دوران امریکہ کی یہ درخواست مسترد کر دی ہے کہ وہ یورینیم کی افزودگی روک دے یا اسے بیرون ملک منتقل کر دیں، تاہم دونوں فریقین نے کشیدگی سے بچنے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بات چیت عمان کی ثالثی میں بنیادی اختلافات پر بہت کم پیش رفت دکھائی گئی ہے، وال اسٹریٹ جرنل بھی اس بات کو اعتراف کر رہا ہے۔ ہاں عباس اراغچی جو ہے ایرانی وزیر خارجہ، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہماری بات چیت جوہری مسئلے تک محدود ہے، ہم کسی اور معاملے پہ بات چیت شامل نہیں رکھیں گے، یعنی وہ جو میزائل پروگرام ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نئی فوٹیج بھی رات کو جاری کی ہے ایران نے کہ ہمارے میزائل کہاں کہاں ہم نے نصب کر دیے ہیں، اور وہ جو اندرونی ملک کے معاملے میں ہم خود ہی ٹیکل کریں گے، آپ سے جوہری معاملات پہ نا اتنی چیزیں۔ ڈیوڈ وٹکاف بہت ضد کر رہے تھے نا کہ باقی معاملات میں نہیں، سوال ہی پیدا نہیں تھے، باقی معاملات ہم نے لے کے آنے ہی نہیں ہے جی۔ تو بہرحال آئندہ چند دنوں میں ایک اور یہ مذاکرات کا دور ہو جائے گا جی، اور کیونکہ عباس اراغچی نے بھی کہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ ان مسقط ہیز پازیٹیو while acknowledging that climate is mistrust remain a major challenge following the June 2025 وار۔ انہوں نے کہا ابھی تک بے اعتباری کا عنصر ضرور ہے، عباس اراغچی صاحب نے کہا، لیکن بہرحال ایک پازیٹیو جیسچر کے ساتھ ہم نے مذاکرات کا پہلا دور ختم کیا ہے۔
بہرحال ایران نے ہر لحاظ سے ریفیوز کیا جی نیوکلیر فیول انریچمنٹ کو، اور اس کو کسی اور ملک میں منتقل کرنے کے بعد سے وال اسٹریٹ جرنل بھی اس بات کی تائید کر رہا ہے. یعنی میرا خیال ہے کہ ایران کسی حد تک امریکہ کو قابو کرنے میں کامیاب ہوا ہے. دیکھیں آنے والے دنوں میں، چند دنوں میں یہ دوبارہ پیش آتا ہے کہ باسر اکچی اب جائیں گے نا ایران، اور ایران جا کے ظاہری بات ہے وہ اپنی حکومت سے بات کریں گے، اور اسپیشلی آیت اللہ خامنائی صاحب سے ملاقات ہوگی، تو ان کو بتائیں گے کہ یہاں اس جگہ پہ بات اس وقت ٹھہری ہے. اور یہی ڈیوڈ وٹکو جو جیف کشنر ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے داماد، وہ بھی امریکہ جائیں گے اور مزید گوڈ لے کے آئیں گے کہ مائنڈ سیٹ اس وقت یہ ہے. یہ اپڈیٹس تھی، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.